بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے رب کی مخلوق اور رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام۔ آج میں خان کا ایک پیغام دینے آپ کے سامنے آئی ہوں۔ خان نے پوری پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ 24 نومبر کو وہ سب بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے۔ یہ صرف ایک خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ سب کی، یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اس میں خان نے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس میں کسانوں کو کہا ہے، اسٹوڈنٹس کو کہا ہے، ٹیچرز کو کہا ہے، ہیومن رائٹس والوں کو کہا ہے، رکشے والوں کو کہا ہے۔ یعنی کہ خان نے کہا ہے کہ ہر طبقہ، ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ خان نے ججز اور وکیلوں کے لیے ایک اپیل کی ہے کہ میں قانون کی بالادستی کے لیے آج جیل میں ہوں، تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں اور پاکستان کی ہر جگہ سے ہر تنظیم وکیل خود لیڈ کریں اپنے وکیلوں کے یونیفارم میں، اور 24 نومبر کو وہ اسلام آباد پہنچیں۔ خان نے اس طرح تو بہت سے ہمیں لائے عمل بھی بھیجا ہے، بہت سے پیغامات بھی بھیجے ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات ہے جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے آئی ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی 24 نومبر کی ڈیٹ چینج کر دی جائے اور خان کے سے ہم مذاکرات کر لیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈیٹ صرف ایک ہی شرط پہ چینج ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں۔ اس کے علاوہ کسی قیمت پہ 24 جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر کوئی غلط میسج آئے آپ کو عوام کی طرف سے تو آپ نے اس کو نہیں ماننا، کیونکہ خان نے یہ خاص پیغام بھیجا ہے کہ 24 نومبر کبھی بھی کینسل نہیں کی جائے گی جب تک کہ خان خود آ کے عوام سے خطاب نہیں کریں۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنی ہے کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس پہ نکلیں، عوام کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ عوام ساری بچہ پاکستان میں اس چیز کا گواہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ میری آج اداروں اور پولیس سے ایک التجا ہے کہ یہ آپ کے بہن بھائی ہیں جو پرامن احتجاج کرنے آتے ہیں، آپ ان پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا قانونی حق ہے، اور قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ ظلم کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور گرفتاریاں بھی آپ ناجائز کرتے ہیں۔ قانون کا خیال تو آپ نہیں کرتے، اور الٹا پرچے بھی ہمارے پہ کاٹے جاتے ہیں، ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو نہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور نہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ آج قانون کی وجہ، قانون کے کہ انصاف ملے، اس ملک کو انصاف ملے، اس کی وجہ سے خان جیل میں ہے۔ تو کیا وکیلوں اور ججز کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس احتجاج کا حصہ بنے؟ یا کیا صرف پاکستان ایک خان کا ہی ہے؟ کیا ساری قربانیاں خان نہیں دینی ہیں؟ آپ لوگوں کا ملک نہیں ہے؟ آپ لوگ اس میں نہیں رہتے؟ آپ لوگ اس میں تجارت نہیں کرتے؟ یہاں پہ آپ کا گھر نہیں ہے؟ یہاں پہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا خان اکیلا ہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ 72 ایئرس کے خان ہو چکے ہیں؟ کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر میں آرام اور سکون سے بیٹھیں، وہ ٹی وی دیکھیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں؟ آج وہ کال کوٹری میں ایک چھوٹی سی جیل میں جس میں 4 پائی ہو اور اگر ایک کرسی رکھو تو گھٹنے آپ کی 4 پائی کو لگتے ہیں، یعنی کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ خان کو رکھا گیا ہے، اور 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ انصاف آئے ملک میں۔ تو کیا ججز اور وکیلوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک انسان جو انصاف کے لیے اندر بیٹھا ہے اور جو انصاف دینے کے دعویٰ دار ہیں ججز اور وکیل، اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، بلکہ الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جی پٹیشن دائر ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج سے روکا جائے۔ انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے، اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے، یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے خان کی عزت اور ملک کی آزادی کے لیے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، کیونکہ ہر دفعہ اللہ موقع نہیں دیتے۔ خان نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کے اوپر ویسا ہی حکمران ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کی موجودہ حکمران کو کیا سمجھا جاتا ہے۔
تو اب فیصلہ آپ کے حق میں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خان کی جو اپیل تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔